ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو بھی 10 انصار کو پڑھا دے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، فریڈم دے دیجیے گا۔ کسی بدماش نے پیچھے سے بدتمیزی کی اور پیچھے سے ان کا جو کپڑا ہے وہ سی دیا نیچے کی طرف، تو جب وہ اٹھیں تو ان کی لیگ ایکسپوز ہو گئی، اور وہاں پہ جو مسلمان ایک بھائی کھڑے تھے، ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اتنا غصہ آیا، انہوں نے اس بندے کو اتنا مارا کہ وہ بندہ ہی مر گیا۔ اور بنو قینقاع کے سارے لوگ ان صحابی پہ چڑھ گئے، اور کیا ہوا کہ ان صحابی کو اتنا مارا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ یعنی کہ اب یہ بیسیکلی یہ ہے ہماری بہن کی رسپیکٹ۔ اب وہ صحابی کی وہ کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن وہ ان کو مسلمان بہن سمجھتے تھے، تو انہوں نے ان کی رسپیکٹ کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ there will be a war with بنو قینقاع۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قینقاع کا واقعہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے مارکیٹ پلیس پہ کیا ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکشن لیا اس کے اوپر۔ اس سے پہلے چند پوائنٹس بدر کے اندر ریلیونٹ، بدر کو الحمدللہ کمپلیٹ کر دیا تھا ہم نے، لیکن کچھ پوائنٹس جو اس کے بعد رہ گئے تھے وہ بتانا بھی ضروری ہیں، جس میں نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 دن اسٹے کیا ایون آفٹر دا وکٹری، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک تھا کہ یہ دشمن جو بھاگا ہے یہ ری گروپ ہو کے واپس بھی آ سکتا ہے۔ تو کنسولیڈیشن واز ون آف دا پوائنٹ کہ اس جگہ کو کنسولیڈیٹ کیا جائے اور دشمن کو دوبارہ واپس آنے کا موقع نہ دیا جائے۔ تو حضور نے 3 دن وہاں پہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے 3 دن بدر میں مقام وہیں پہ رہے، العریش میں، جو ان کا کمانڈ پوسٹ بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہید ہوئے تھے 14 ہمارے مجاہدین بدری صحابہ جو تھے، ان کو دفنانا بھی تھا، ادھر ہی دفن ہیں، اور آج ماشاءاللہ تبارک اللہ بدر کے لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا عام قبرستان ان کے ساتھ۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ان 14 پہ کتنی رحمتیں آتی ہوں گی اللہ کی، تو جس کی وجہ سے باقیوں کو یقیناً فائدہ ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کو چنا اس لیے حضور نے ان کو دفنایا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین تھے ان کو 2 روایتیں آتی ہیں، ایک ہے کہ میس گریو کھودی اور اس میں پھینک دیا، دفنا دیا۔ دوسری روایت آتی ہے کہ ایک کنواں تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو وہ تھے جسم تھے اس میں ڈالے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب بھی کیا کہ آج کہاں ہے تمہاری تکبر۔ تو کوئی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں؟ حضور نے کہا یہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور ریزن تھا حضور کا وہاں رکنے کا، اور ایک اور ریزن یہ تھا کہ جو بوٹی اور سپوائلز اور مال غنیمت ہے اس کو اکٹھا کرنا تھا، اور آخری ریزن یہ تھا کہ آرمی کو ریسٹ دینا تھا، کیونکہ آرمی ابھی جنگ لڑ کے ہٹی تھی، فوراً موو کرتے تو مزید تھکاوٹ ہونے کا خدشہ تھا، زخمی تھے ان کو تھوڑی دیر آرام چاہیے تھا۔ تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وجوہات کی وجہ سے بدر میں 3 دن سٹے کیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سارے اس میں پرپزز سرو ہو جاتے ہیں، اور دیکھ لیے، یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جو ہے، کوئی بھی عمل، وہ اللہ کی انسٹرکشن کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہی کی انسٹرکشن ہوگی کہ آپ یہ کام کریں اور ادھر رک جائیں۔ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے، واللہ عالم، میں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے لیکن ہسٹری کی کتابوں میں شام کو بتا رہا ہوں کہ جس کنویں میں ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈالا گیا تھا اس میں سے اتنی بدبو آنا شروع ہوئی کہ
کہ بدر کے لوگوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پھر گزارش کی کہ یا رسول اللہ جتنے ہم گھروں ہمارے گھر اتنے دور ہیں پھر بھی وہاں سے ہم رات کو سو نہیں پاتے، بدبو اتنی زیادہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ اس میں ڈالا تو وہ بدبو جو ہے وہ بند ہو گئی. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب میں مال غنیمت بھی ادھر ہی تقسیم کر دوں. مال غنیمت جب تقسیم ہونے پہ آیا تو تھوڑی سی بحث ہو گئی. بحث کیا ہوئی کہ کئی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دیکھیں جنہوں نے تلوار چلائی ہے ان کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، جنہوں نے مطلب کہ بہت زیادہ جو دشمن کے اوپر ڈیمیج انفلیکٹ کیا ان کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی بحث چل ہی رہی تھی. حضور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہر کام مشورے سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتار دی، اور آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ they were asking you about the spoils of the war، یعنی کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. Tell that those spoils of war belong to Allah and His Messenger. And remember, whatever they decide is final. So be conscious of Allah and sort out your matter amongst each other if you are true believer and if you follow Allah and Messenger. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے یہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی ہم نے پڑھا بھی تھا، وہ یاد ہوگا تفسیر میں انفال کا مطلب کیا تھا. اور یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. مفہوم یہی ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اور آپ آپس میں آرگیو کر رہے ہیں تو اس لیے آرگیو مت کریں. اگر آپ سچے مومن ہیں تو آپ یقیناً اس چیز پہ اگری کر جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا. تو حضور نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، یعنی کہ جو جن مجاہدین نے آگے فرنٹ پہ لڑا ان کو بھی اتنا ہی ملے گا، جو پیچھے رہے پچھلی لائن میں رہے ان کو بھی اتنا ہی ملے گا. اچھا اس کے بعد جی اور وہ جو 9 لوگ جو واپس کر دیے گئے تھے بدر میں سے، ان کا بھی نام اس مال غنیمت میں شامل کیا گیا تھا، کیونکہ حضور کا وعدہ تھا کہ ان کو وہی سٹیٹس، وہی چیزیں، وہی بلیسنگز ملیں گی جو کیونکہ حضور نے ان کو اپنی حکم سے کسی ڈیوٹی کی وجہ سے واپس کیا تھا. اچھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے ابو عزیز بن عمیر، یہ بھی قیدی بنے تھے. اور جب ان کو دیکھا حضرت مصعب بن عمیر نے کہ ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر نے کمنٹ پاس کیا، اور کمنٹ کیا تھا کہ ہی آسٹ جنہوں نے قید کیا تھا ان کو کہا تھا ان سے نا لمبا چوڑا معاوضہ مانگنا، ان کے خاندان والے بہت امیر ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر انہی کے خاندان سے تھے، بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لیکن ان کو ان ساری چیزوں سے محرومی حاصل ہوئی صرف دین کی وجہ سے. اور لیکن اپنے بھائی کے بارے میں انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی، اور یہ کہا کہ ان کے خاندان والے بہت امیر ہیں، ان کو اپنی امیر ہونے پہ ناز ہے، تو ان سے جو ہے نا ان کا پرائز ٹیگ ہیوی رکھیے گا. تو دس شوز کہ جو دین کو سمجھ آتا ہے پھر سامنے چاہے بھائی ہو، باپ ہو، یا بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا جو بھی ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا فیصلے کو حاوی نہیں آنے دیتا اپنے ریلیشنز پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ رکھے کہ وہ سارے تمہارے خاندان تم سے اپنی ذات سے زیادہ بھی محبت نہ کرتا ہو. تو آج آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا میں اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ اور اس کے نبی کے لیے. تو مجھے اور آپ کو سوال کا جواب فوراً مل جائے گا. ہاں اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ امیر نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی لوگوں کو چھوڑ دیا تھا فری آف کاسٹ، اللہ کا حکم تھا. اس میں ایک تھے ابو عزا الشعیر
جن کا کیس ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان اسپیشل ریکویسٹ کی تھی حضور نے ان کا کیس اسٹڈی کروایا تھا اور ان کو چھوڑ دیا تھا. ان کا ایک واقعہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ, اس کو ڈسکس کریں گے. اور جو قیدی تھے, جو غریب تھے, وہ جو پیسے نہیں دے سکتے تھے لیکن پڑھنا لکھنا جانتے تھے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو بھی 10 انصار کو پڑھا دے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا, فریڈم دے دیجیے. کیونکہ دس از ہاؤ مچ امپورٹنس ہی گیو ٹو ایجوکیشن, کہ جو بھی پڑھائی لکھائی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب جو بھی 10 کو پڑھا دے گا اس کے بعد اس کو فری کر دیا جائے گا. تو یعنی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو فریڈم دیتی ہے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی. اچھا, دنیا کے جو دنیاوی ٹیچرز ہیں, لیٹ سے جو نان مسلمز ہیں, وہ دنیا میں کہیں بڑے زبردست ٹیچرز ہوتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ حالی ریٹ بھی کرواتا ہے دنیا میں, کیونکہ ان کی پیراڈائز ہی دنیا ہے. لیکن ایک مسلمان ٹیچر جو ہے اس کی یہاں سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ آپ بھی دیکھیں گے وہ اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے ٹیچنگ کے پیشے سے. ہمارے ہاں ٹیچنگ کے پیشے کو سب سے حقارت سے دیکھا جاتا ہے. جنرلی جو سکولز میں لوگ پڑھا رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یار یہ ساری جگہوں سے کیا ہے, شاید یہ اس قابل نہیں تھے کہیں اور کچھ کر سکے, تو یہ سکولز میں اب ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو ایک تو نمبر 1 ان لوگوں کی عزت کرنا سیکھنی چاہیے ہمیں. ایک اللہ والے تھے, انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندہ کیمسٹری پڑھاتے پڑھاتے اللہ کا ولی بنا دیتا, اور ایک بندہ اسلامیات پڑھاتے پڑھاتے آپ کو ایتھیسٹ بھی بنا سکتا. تو یہ ایبلٹی ٹیچر کی ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ میٹر کو گھماتا کیسے. آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, آپ فزکس پڑھا رہے ہیں, آپ کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہیں, دنیاوی فنون جو بھی ہے, اس میں آپ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر بتائیں اور بتائیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا ہمارے لیے پیدا کیا ہے, تو اس کا کتنا فائدہ ہے. اور سب سے بڑی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہے, یعنی کہ مجھے اس دنیا میں ٹیچر بنا کے بھیجا گیا. تو حضور کا رتبہ سب سے بلند ہے, تو اس کا مطلب ہے ٹیچرز کا رتبہ کتنا بلند ہوگا, یہ آپ کے استاد ہیں. تو ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے ہمیں. ہم اللہ معاف کرے ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگوں نے بھی بڑے بڑے اللہ معاف کرے ٹیچرز کی اس طرح عزت نہیں کی, لیکن کئی ٹیچرز ابھی بھی آپ کو یاد ہوں گے جو آپ کی چاہے ڈگریز میں ہوں یا جائے اس سے پہلے آپ نے او لیولز یا میٹرک یا FSC وٹ ایور جو بھی کیا ہے, اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ یاد ضرور رہا ہوگا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس نے آپ کے اوپر محنت کی تھی. اس کے بعد یسٹرڈے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آخری دفعہ ہم نے بات کی تھی وہ بنو قینقاع والی. آپ کو پتہ ہے 3 ٹرائبس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر, یہ تینوں جو ہیں 2 تو مدینہ منورہ کے سبربز میں رہتے تھے اور بنو قینقاع اندر رہتا تھا مدینہ منورہ کے. تو مارکیٹ پلیس میں آپ کو یاد ہے کہ خاتون ہماری جو صحابیہ میں سے ہیں وہ تشریف رکھ کے بیٹھی نہیں تھی, تو کسی نے کسی بدماش نے پیچھے سے بدتمیزی کی اور پیچھے سے ان کا جو کپڑا ہے وہ سی دیا نیچے کی طرف. تو جب وہ اٹھیں تو ان کی لیگ ایکسپوز ہو گئی, اور وہاں پہ جو مسلمان ایک بھائی کھڑے تھے, ایک صحابی کھڑے تھے, انہوں نے اتنا غصہ آیا, انہوں نے اس بندے کو اتنا مارا کہ وہ بندہ ہی مر گیا. اور بنو قینقاع کے سارے لوگ ان صحابی پہ چڑھ گئے, اور کیا ہوا کہ ان صحابی کو اتنا مارا کہ وہ بھی شہید ہو گئے. یعنی کہ اب یہ بیسکلی یہ ہے ہماری بہن کی رسپیکٹ. اب وہ صحابی کی وہ کوئی سگی بہن نہیں تھی, لیکن وہ ان کو مسلمان بہن سمجھتے تھے, تو انہوں نے ان کی رسپیکٹ کے لیے اپنی جان کو تو پہ لگایا اور خود بھی شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ there will be a war with بنو قینقاع, nothing else. اس سے کام کوئی بات نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے انہوں نے ہماری بہن کی ڈسرسپیکٹ کی ہے,
دوسرا انہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کیا ہے. تو اور یہ جو ہے they have broken the treaty. How dare they broke a treaty. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی اور جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے جس کو لیڈ کر رہے تھے. اور یہ پہنچے بنو قینقاع کے پاس کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اس ٹریٹی کو توڑا اور ہماری بہن کو ڈسرسپیکٹ کیا اور ہمارے بھائی کو شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیسیکلی مدینہ کے ایک درمیان کے علاقے میں رہتے تھے تو حضور نے ان کو سراؤنڈ کر لیا. 15 دن کے لیے یہ سراؤنڈنگ چلی ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے لیے ان کو گھیر کے رکھا. کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی, کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی تھی. تو الٹیمیٹلی اب عبداللہ بن ابن سلول کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ خبیث جو تھا وہ اپنے آپ کو اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بدر کے بعد ویسے ہی یہ جو یہودی بھی تھے اور جو منافق بھی تھے خوش نہیں تھے اس رزلٹ سے, کیونکہ یہ تو چاہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں, ان کی باقی فوج بھی شہید ہو جائے اور ہمارا راج برقرار رہے اس جگہ پہ. حضور کا صبر چیک کریں گے کتنا اچھا صبر تھا ان کے اندر. ابن سلول نے آ کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, ہاتھ سے پکڑ لیا یہاں سے اور کہا کہ میں یہاں کا سردار بننے والا تھا آپ پہ آنے سے پہلے, تو آج بھی میں سرداروں میں سے ہوں. آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے بنو قینقاع کو, کیونکہ انہوں نے ہمارا اس وقت مدد کی تھی جب ہم پہ ڈفرینٹ ٹرائب جا کے حملہ کرتی تھیں اور یہ ہمیں ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس نے حضور کو پکڑا ہوا تھا فزیکلی ہاتھ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو آرام سے کہا لیو می الون, مجھے چھوڑ دو. دیر از اور اپنی بات کے اندر دیکھو طریقہ, دیکھو تم بات کیسے کر رہے ہو, ہاؤ دا وے یو آر ٹاکنگ. اس نے آگے سے کیا کیا کہ اس نے کہا آئی ول ناٹ لیو یو انٹل یو لیو دیز پیپل. میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. اب مسلمان جو باقی کھڑے تھے وہاں پہ کا ارادہ تھا کہ اس کو اڑا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا, منع فرما دیا کچھ نہیں کرنا, اس کے ساتھ ہماری ٹریٹی ابھی تک موجود ہے, توڑی بنو قینقاع نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس شرط پہ چھوڑوں گا, یہ مدینہ منورہ سے نکال دی ہیں. بنو قینقاع کو 3 دن دیے گئے کہ لیو مدینہ منورہ ود یور چلڈرن اینڈ فیملی اینڈ لیو, باقی جو گھر ہے تمہارا مال ہے سب ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ گے. یہ ایک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے شرط رکھی کہ صرف 3 دن ہے تمہارے پاس, صرف تم اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو لے کے جا سکتے ہو اور کچھ نہیں لے کے جا سکو گے یہاں سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج بنایا کہ آپ اوورسی کریں کہ یہ 3 دن کے اندر یہاں سے ککڈ آؤٹ ہوں, نظر نہ آئے یہاں پہ بنو قینقاع. تم مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا میرے بھائی, اپنی غیرت, اپنی بہن بیٹی کی غیرت ایسے اس کی حفاظت فرماتے تھے. اور آج ہم ہیں جو آپ کے سامنے ہے. ابھی کہاں گئے, یہ ایک جگہ ہے الشام میں الدرات, آج کل کا ماڈرن ڈے سیریا جو اس میں درہ نام ہے اس کا, وہاں پہ یہ انہوں نے جا کے پڑاؤ ڈالا اپنا بنو قینقاع نے. میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں الشام میں 4 جگہیں آتی ہیں, لبنان آتا ہے, پیلسٹائن آتا ہے. آج کے اس وقت کے شام میں جو آج کا ماڈرن ہے پیلسٹائن ہے, شام ہے آج کا شام, لبنان ہے اور سعودی عرب کا ناردرن پارٹ, یہ سارا الشام کا ریجن تھا. سو یہ بڑے لکی تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو بخش دیا, ورنہ حضور کے پاس پورا رائٹ تھا کہ ان کو ایگزیکیوٹ کر دیتے سب کو. اور آگے ایک ٹرائب کو حضور نے پورا ایگزیکیوٹ کیا, ابھی وہ آگے آئے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ زمین میں کیا پھیلا رہے تھے, فتنہ اور فساد پھیلا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے فتنہ اور فساد کی سزا موت ہے, اور سیدھے کورٹ کیسز تھے ان کے اوپر, لیکن یہ کہ حضور نے ان کو چھوڑ دیا اور بائی ایگزائل کرنے میں ان کو نکال دیا. تو دے ول ایگزائل بیسکلی فرام مدینہ منورہ.
اس کے بعد تو یہ بنو قینقاع کے ساتھ. اب یہ لیسن میرے اور آپ کے لیے کیا ہے اس سارے واقعے سے؟ بنو قینقاع کے ساتھ جو کیا گیا کہ رسپیکٹ اور ڈگنیٹی جو ہے نا وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی سب سے اوپر ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ایک سٹیٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. اگر وہ سٹیٹ یہ نہیں کر پا رہی تو وہ سٹیٹ کا فیلئر ہے. جیسے آج ہماری سٹیٹ بے بس ہے اس چیز میں، وہ کسی مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی. حضور میڈ شور کہ یہ حفاظت کی جائے. اچھا اب ایک بات آپ کو میں نے بتایا کہ سٹیٹ بنی، پھر اس کے بعد آرمی انٹیلیجنس، اب فائنینس بھی انوالو ہو گیا اس میں. فائنینس کیسے انوالو ہوا؟ مال غنیمت کے تھرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں اسٹرینتھ ملی مسلمانوں کو فائنینشلی بھی. اس کے بعد خدا کی قسم وہی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب سر میں ڈال دو تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے. امت کی بھی یہی مثال ہے. یا کوئی بھی عضو آپ کی جسم کا ہو تو اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، ہم یہ پین فیل کرنا شروع کر دیں تو آج یہ حالات نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جینوئن پین نصیب فرمائے جو کہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. میں اور آپ خوب جانتے ہیں اس بات کو. یہاں پہ تو ایک کمیونٹی میں 10 جگہ لڑائی ہوتی ہے. ملکوں کا کیا کرنا ہے؟ تو ایک کمیونٹی کے اندر، اس فیکٹری کے اندر دیکھیں آپ کو 10 لوگ لڑتے ہوئے ملیں گے. تو آپ کو خود اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم اس جگہ کو نہیں سیدھا کر سکے تو پھر ہم باقی جگہوں کو کیا کریں گے. اور ایک جگہ فرمان ہے کہ ڈو ناٹ بیکم ہیپی ایٹ دا لاس آف یور بردر بیکاز اللہ may have mercy on him and test you with a similar if not worse. میرے بھائی کی کسی لاس پہ خوش مت ہو، اس سے اللہ اس پہ بعد میں رحمت کر دے اور تمہیں اسی مصیبت میں ڈال دے یا اس سے بری. تو ہم لوگ تو یہاں پہ اللہ معاف کرے خوش ہوتے ہیں. کسی کو کوئی ٹھیس پہنچے، تکلیف ہونے کے بجائے ہمارے دلوں میں خوشی ہوتی ہے. سیڈسٹ ہیں ہم لوگ. وی آر بلڈی سیڈسٹ پیپل. مطلب کہ سیڈسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو دوسرے کو تکلیف میں دے کے خوش ہوتا ہے. ہمارے عورتیں کیا مرد کیا سب سیڈسٹ بن چکے ہیں. خاندانوں میں ایک دوسرے کو نیچا کوئی گر رہا ہو تو اس کو دیکھ کے خوش ہوتے. مشکل کے وقت میں اس کی ہیلپ کرنا پسند نہیں کرتے. ہاں جو مالدار ہوگا اس کی ہیلپ ضرور کریں گے کیونکہ پتہ ہے وہاں مطلب ہے آگے سے. تو پھر اللہ بھی ایسی ہیلپ کو نہ منہ پہ مارتے ہیں، دنیا میں فائدہ دے دیتے ہیں، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملتا اس کو. اب آگے جی 3rd ایئر آف ہجرہ جو ہے نیکسٹ ایئر یعنی کہ بدر سے اگلا سال. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایٹ دا ایج آف میرج میں پہنچ چکی تھیں. اور حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں ان کے بلکہ جو ان کے خدمت گزار تھے انہوں نے بتایا کہ وہ اب ماشاءاللہ اپنی شادی کی عمر تک پہنچ چکی ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے شادیاں ہم آج کی طرح نہیں ہے کہ 30 سالوں میں کی جاتی تھی. اس وقت 13, 14, 15 سال میں شادی کر دی جاتی تھی. تو وہ اس وقت کا نام تھا. تو اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو پہلے نکاح میں دے دیا ہوا تھا حضرت عثمان کے، لیکن بدر کے وقت وہ بھی فوت ہو گئیں. تو دفنا رہے تھے جب حضور واپس آ رہے تھے، پھر حضرت نے حضرت ام کلثوم کو دیا. اور پھر وہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکلیفیں دیکھیں گے آئیں گے. سارے بیٹے تو فوت ہوتے دیکھے اپنی زندگی میں، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو فوت ہوتے دیکھا، لیکن اپنی ساری بیٹیوں کو بھی فوت ہوتے دیکھا. صرف ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ تو زہرا جو حضور کو کے بعد تک زندہ رہیں، وہ بھی 6 مہینے تک. ورنہ سارے بچوں کو فوت ہوتے اپنے سامنے دیکھا. اللہ نے یہ ماں باپ کی آزمائش میں بھی ڈالا اور بچوں کی آزمائش میں بھی ڈالا
تاکہ اللہ یہ مثال بنا دے کہ اگر آپ کے ماں باپ جائیں تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اور آپ کے بچے اگر مر جائیں خدا نخواستہ تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ حضور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اہتمام سے بچوں کے لیے، اور کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بچوں پہ رحم فرما۔ تو یعنی کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ دعا ہی اس کو بچا سکتی ہے۔ یہ لیسن اللہ تعالیٰ نے اس لیے جانا تھا حضور کے ساتھ، ہر وہ چیز اس لیے ہوئی، بیوی کا جانا اس لیے ہوا کہ آپ نے اس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ وہ مثال تھے، کہنے کو تو سردار دو عالم تھے، لیکن اللہ نے ان پہ جتنی سختیاں ڈالی ہیں 63 سال کی زندگی میں، 63 سال کہنے کو ہے میرے بھائی، ابھی ہم 40 پہ پہنچے ہیں تو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری مشکلات ہمارے سروں پہ پڑی ہیں۔ ابھی اس طرح کی کوئی آزمائش دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں دی، تو 63 سال صرف آزمائش ہی آزمائش تھی اور کچھ نہیں تھا۔ پھر بیچ میں ساتھی دوست بھی شہید ہوتے رہے، آپ کو آگے جنگوں میں پتہ چلے گا، احد میں پتہ چلے گا۔ تو اور حضور نے دعا کیا سکھائی، یہ یاد رکھیے گا، حضور نے دعائیں یہ سکھائی کہ یا اللہ میک دیم امین مینز آف انٹری انٹو پیراڈائز، یا اللہ جو میرے بچے فوت ہوئے ہیں ان کو ایک ذریعہ بنا دے مجھے جنت میں جانے کے لیے۔ سبحان اللہ، اب حضور یہ دعا کر رہے ہیں، ان کو پتہ تھا جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ خدا نہ خاصہ کہ میرا اور آپ میں سے کسی کا بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے سے اللہ سے یہ دعا کریں گے، اللہ میک دیم اے سورس فار انٹرنگ پیراڈائز فار اس، یعنی کہ ان کو ہمارے لیے ذریعہ بنا جنت میں جانے کے لیے۔ حضور نے ہر قسم کی ڈیفیکلٹی دیکھی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حضور نے نہ دیکھی ہو۔ سو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو حضرت علی اب جو تھے نا وہ بہت شرمانے والے تھے، حضرت علی شرما رہے تھے۔ حضور نے ان کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ حضور سے یہ کوئی بات کرے، ایک بڑا خوبصورت مقال ہے۔ تو انہوں نے کسی کو کہا کہ یار میرا جو رشتہ لے جاؤ حضور کے پاس، میری تو ہمت نہیں پڑتی کہ میں حضور سے رشتہ مانگوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو حضور کبھی خود انکار نہیں کریں گے، اس لیے آپ خود جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کتنی ایزی گوئنگ تھے کہ حضرت علی آئے اور حضرت علی سامنے آ کے بیٹھ گئے اور حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، بس اتنا کہا اور پھر چپ ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے سے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر خاموش۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر خاموش۔ اب یہ شائنس جو ہے نا ان کی، وہ یہ بات نہیں کرنے دے رہی تھی ان کو۔ انہوں نے کہا کہیں آپ مجھ سے فاطمہ کی بات تو نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ کے نبی کی ذرا وہ دیکھیں خوبصورتی کہ حضور کو سمجھ آ گئی، پالا تھا حضرت علی کو، تو ان کا کیا مجھ سے میری بیٹی فاطمہ زہرا کی بات تو نہیں کرنا چاہتے؟ تو حضرت علی نے فوراً کہا جی۔ تو اب ہیلپ مل گئی تھوڑی سی۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو آسان انوائرمنٹ میں، تاکہ وہ اپنی دل کی خواہش کھل کے اظہار کر سکیں۔ ٹھیک ہے، شائنس ان کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بچوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شائع رہے پیرنٹس سے، اور بڑوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بچوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تو دونوں چیزیں اس میں اللہ سکھا رہے ہیں ہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کیا آپ کے پاس دینے کو؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا اچھا وہ شیل میں نے آپ کو دی تھی، اس کا کیا حالات ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میرے پاس پڑی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں اور جو پیسے بچیں گے وہ مہر میں ڈال دیں۔ اب سولوشن بھی خود دے رہے ہیں، حالانکہ فادر ان لا ہیں لیکن باپ بن کے کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت اماں جو فاطمہ ہیں ان کا بھی سوچ رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اب آپ حضور کا کرائٹیریا دیکھیں میرج کا کیا تھا۔ If he got his daughter married
one of his beloved daughter married to a person who was financially nil. हज़रत अली फाइनेंशियली उस वक्त जीरो पे थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक शील्ड जो थी वो भी उन्होंने अपनी बेच दी। तो हजूर ने फाइनेंस नहीं देखी, हजूर ने क्या देखा? हज़रत अली का तकवा, हज़रत अली की बहादुरी, हज़रत अली का दीन में सबसे पहले दीन में दाखिल होने वाले में से एक थे। और ये हदीस मौजूद है कि जब भी तुम औरत से शादी करते हो तो चार चीज़ें हैं, या उसका हुस्न है, या उसका हस्ब नसब है, या उसका पैसा है, या उसका तकवा। और बेहतरीन ये है कि तुम उसके तकवे को दे पे शादी। ये हजूर ने एडवाइस दी हुई है ऑलरेडी। उसके बाद जो है अब ये सिचुएशन हुई, और उसके बाद महर वाली बात, महर और डाउरी में याद रखिए फ़र्क है। महर क्या है कि एक जो दुल्हा है उसने अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देना है। क्यों? क्योंकि आप उस ये गिफ्ट किस चीज़ के लिए है, इसका ये कोई कस्टम नहीं है, इसके पीछे एक दलील है। दलील ये है, जब आप किसी को महर देते हैं, वफादार रहूँगा आपका। डाउरी वेरस जहेज जिसको उर्दू में कहा जाता है, ये इस्लाम में बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई अपनी मर्ज़ी से देना चाहे वो दे दे, लेकिन रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग डाउरी को और महर को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, अभी ये हज़रत अली का महर कितना था? 4000 दिरहम। ये छोटी अमाउंट नहीं थी उस वक्त, जो शील्ड बिकी थी उनकी 4000 दिरहम की थी। और उसके बाद वही हदीस के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ये फरमाया कि जिसकी 3 बेटियाँ हों और उनको अच्छी तरह पाले पोसे बड़ा करे और उनका अच्छी जगह उनका निकाह करे, हमेशा जन्नत में ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियाँ हैं। इसी तरह किसी साहबी ने पूछा अगर 2 हों, तो उन्होंने कहा कि उन 2 के लिए भी हुक्म है, उनको अच्छी तरह पाले पोसे बड़ा करे, उनका अच्छी तरबियत करे और उसके बाद उनका अच्छी जगह निकाह करे। तो अच्छी जगह निकाह करने के लिए मुझे और आपके ये भी इसमें शामिल है। तो और अच्छी जगह निकाह करने का मतलब ये नहीं है कि बस मालदार फैमिली में निकाह कर दिया। ये भी देखना है कि आप सबसे पहले टॉप पे क्या रखना है हमने, तो उसके अंदर इस्लाम कितना है, उसके बाद बात की चीज़ें आएंगी। और माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग बेटियों वालों को बुरा कहते हैं ना, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, बेटी वालों को बुरा मत कहा करो, याद रखना तुम्हारे नबी की भी सिर्फ बेटियां थी। और फिर वही बात कि जब इनको बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो इनके चेहरे काले पड़ जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी का वो है। तो हजूर ने हज़रत फातिमा को कैसे रखा, कैसे पाला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि इनकी जो तरबियत हुई होगी, और हज़रत फातिमा को भी पता था कि हज़रत अली की जो तरबियत हुई होगी वो कैसी होगी, क्योंकि उनकी तरबियत सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उसके बाद जी एक और चीज़ जो बनु कैनका के इस वाक़े के बाद हज़रत अली और हज़रत फातिमा के निकाह, ये याद रखिएगा 3rd ईयर ऑफ हिजरी है। ये जो हुआ वो ये कि कुछ क्रिमिनल से उनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉर्ट आउट करने के लिए इकट्ठा किया, और ये क्राइम्स करते थे स्टेट के अंदर। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिट ऑफ द स्टेट कायम की, और ये मुसलमानों को भी तंग करते थे और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी क्राइम करते थे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाईएस्ट ऑर्डर की पेनल्टी इन पे लगाई और इनको एग्जीक्यूट करवाया, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा बदमाश था इसमें, और उसका नाम था काब इब्न अल अशरफ। ये जूस का एक लीडर था, सरदार था, और ये बहुत बड़ा बदमाश था, बहुत जहर रखता था मुसलमानों के लिए और ख़तरनाक था मुसलमानों के लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि वो आम लोगों की भी ज़िंदगियों को सिक्योर नहीं होती थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो क्रिमिनल्स हैं स्टेट के अंदर, उनको फ़ौरन सॉर्ट आउट करके एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ केसेस चलते रहते हैं लंबे 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 लंबे, तभी आज हमारे माशरे का ये हाल है। उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एग्जीक्यूट किया, और ये हमारे लिए एक लेसन है कि जो भी मुसलमानों को या जो आपके ज़िम्नी में कोई गैर मुस्लिम रह रहे हैं उनको हार्म करेगा, दे विल बी एग्जीक्यूटेड, दे शुड बी एग्जीक्यूटेड। और हमारे यहाँ तो ऐसा कोई
ہمارے ہاں تو جتنا بڑا بدماش ہے وہ اتنے بڑا اس کا مقام ہے آپ کے سامنے ہی. تو اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ایڈ کرتا چلوں. یہ انشاءاللہ یہ ایپیسوڈ پورا ہو گیا, لیکن میں آپ کو کل طلاق کی بات ہو رہی تھی تو وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی نریٹ کر رہے تھے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے ہی ریلیونٹ تھا. ایک دفعہ دونوں میں بحث ہو گئی تو حضرت فاطمہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت فاطمہ رو رہی تھی. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ علی جو ہے وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر گئے پتہ نہیں کہاں گئے. حضور ڈھونڈنے نکلے, دیکھا مسجد میں لٹ رہے ہیں. تو اس وقت کون سی صفحے ہوتی تھی پراپر, تو غبار پڑا ہوا تھا ان کے اوپر. تو اس وقت ابو تراب کہہ کے حضور نے ان کو پکارا, ابو تراب اٹھیں, یعنی کہ مٹی کے والد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب ان کو اس وقت دیا تھا, اور حضرت علی اس لقب پہ بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے, کیونکہ یہ لقب کس نے دیا تھا؟ حضرت حضور نے خود دیا تھا. جیسے حضرت ابو ہریرہ کو لقب دیا تھا, بلیاں ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک دم سے کہا ابو ہریرہ, تو اور کہا وہ بھی رو رہے تھے. سبحان اللہ, دونوں میاں بیوی رو رہے ہیں اپنی جگہ. تو یہ محبت ہے بیسکلی. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس فاطمہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں اور کوئی اس طرح کی بحث ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ گھر چلیں. گھر جا کے جو ہے وہ دونوں کو بٹھایا سامنے. اب یہاں پہ یہ کردار آتا ہے بڑوں کا اگین, کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسے سمجھا ہے. انہوں نے اب حضور کی بیٹی تھیں حضرت فاطمہ, اور حضور نے پہلے حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ بیٹا یہ مت بھولنا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ فرمان برداری کرتی رہنا. یہ مت بھولنا کہ قیامت کے دن یا محشر کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا. آپ وہاں جا کے یہ نہیں کہہ سکتی میں فاطمہ بنت محمد تھی, میں جو مرضی کرتی, میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا. اس کی علی کی فرمان برداری آپ پہ فرض ہے. اور ساتھ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا, علی فاطمہ کی دل جوئی کرتے رہنا, کیونکہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. اب دونوں پھر بھی رو رہے ہیں. ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ابھی بھی دل میں کوئی چیز چل رہی ہے ان کے آپس میں. اب بیٹھے ہیں, کہتے ہیں جب تک میں تم لوگوں کو ہنستا نہیں دیکھوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو جب ان کی رونا اسمائل میں کنورٹ ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لے گئے. تو بڑے اپنے بچوں کے رشتوں کو ایسے بجھاتے ہیں. اور آج ہم ہیں کہ اللہ معاف کرے, جہیز نہ ملنے پہ بہوؤں کو آگ لگا دی جاتی, اور پتہ نہیں آپ کو معاشرے کا پتہ ہی ہے. میں اب کیا, اس لیے ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے. تو جہالت ہے بیسکلی, اور کچھ بھی نہیں. تو اس لیے شادی ہی ایسی جگہ کریں جہاں کوئی پرابلمس فیس کرنے میں. دیکھیں لڑائی اور بحث یہ حصہ ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آج تک بحث نہیں ہوئی. وہ ایک آئیڈیل کپل تھا, اس کو چھوڑ دیں, لیکن بحث ہوگی آپ کے ساتھ. لیکن یہی کمپرومائز ہے. خاتون کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور مرد کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اب حضور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر آپ کی وائف آپ کی بات نہیں مان رہی اور آپ اس پہ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر دے گا. تو ہر چیز کو صبر اور تحمل سے لیں, اور پھر یہ نہیں 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا, گھر سے نکال دیا. ایک طریقہ بتایا کہ یار پہلے سمجھاؤ پیار سے, آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھو گے, یار ہمارے رشتے کے فائدے کیا, نقصانات کیا. پھر اس کے بعد اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر بستر علیحدہ کرو, بستر علیحدہ نہیں کرو, پھر اس کے بعد نہیں سمجھ آتی تو پھر ایک مرد کی طرف سے بڑا ڈالو اور ایک عورت کی طرف سے بڑا ڈالو, سمجھاؤ ایک دوسرے کو. نہیں سمجھ آتی ایک طلاق دو, پھر نہیں سمجھ آتی پھر 2 طلاق دو, پھر نہیں سمجھ آتی پھر 3 طلاق دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نفرت کی گئی اس انسان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا کہ انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں ایک صحابی نے. حضور نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے 3 طلاقیں کیسے دے دی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں ادھر بیٹھا تھا, آپ میرے پاس آتے. آپ نے ہاؤ ڈیڈ یو ڈائیورس ایٹ
3 times in a row. آپ کو پتہ ہے اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے طلاق دینے سے, تو وہ بڑا پچھتائے بات پر. اور وہی کل مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس یہاں روزانہ 3 کیسز آتے ہیں, ہر ہفتے 3 کیسز آتے ہیں طلاق کے, اور کہتے سبحان اللہ بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں طلاق دے گئے, غلطی سے دے دی, غصے میں دے دی, فلانا ٹپکانا. اور کئی ایسے بھی ہیں بیچ میں سبحان اللہ جو طلاق 3 دینے کے بعد اکٹھے بھی رہ رہے ہیں. اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ تو یہ ہے ہماری کہانی, اور یہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی, اور کتنا برعکس ہے. اٹس اے 180 degree shift all together. تو میں نے اور آپ نے سیرت کو پڑھنا نہیں ہے, صرف اس پہ عمل بھی کرنا ہے, اس کا مقصد یہ ہے. تو اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا, ہم آگے اپنے بچوں کے ساتھ تو ایسا کر سکتے ہیں. وہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بہترین کیا ہوگا جو بھی کیا ہوگا, لیکن ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا کے چلنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ وہی معاملات کرنے جو, ورنہ ان چیزوں کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر عمل میں نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.